للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ گزشتہ جمعہ میں اس بات کو لے کر تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ انسان اپنی زندگی جیسی گزارتا ہے اس کو ویسی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اچھی موت کے خواہش مند لوگوں کے لیے اچھی زندگی جینا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ایمان اور کفر کے ٹکر کی جگہ بنائی ہے۔ اس دنیا میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر دور میں ہر زمانے میں کفر اور ایمان کے درمیان میں ٹکراؤ ہوتا رہے گا۔ جتنے پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے ایمانی محنتوں کے لیے بھیجے تھے، ان پیغمبروں کے مقابلے میں ان کی دعوت کو پھیکی کرنے کے لیے کافروں نے محاذ کھول رکھا تھا، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور ہمارے نبی نے اللہ کے دین کی دعوت کو علل اعلان دینا شروع کیا، تو آپ کے مقابلے میں کہیں ابو جہل تو کہیں ابو لہب، کہیں امیہ ابن خلف تو کہیں عتبہ اور شیبہ، اور کہیں مکہ کے وہ سرداران، وہ کفار، وہ ہمیشہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو مدینہ کے اندر منافقین نے آپ کے دین کے کام کو اور آپ کے دعوت کی محنتوں پر روک لگانے کی کوششیں کی۔ یہ صرف ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو حق اور باطل کا میدان بنایا ہے۔ یہاں ہر زمانے میں حق باطل سے، باطل حق سے ٹکراتا رہے گا، ہر زمانے میں ایمان اور کفر کے درمیان میں تناؤ اور ایک قسم کا ٹینشن رہے گا، لیکن اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ دنیا کے اندر باطل مٹنے کے لیے آیا ہے، تو جتنے لوگ حق پسند ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، ایمان کو ماننے والے ہیں، ان کو ہر زمانے میں حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے دین کی دعوت دینا شروع کیا، اسی دن سے اس دین کے دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ گزشتہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر اس دین کے دشمن آپ کو ہر زمانے میں ملیں گے، ہر دور میں ملیں گے، ہر علاقے میں ملیں گے۔ آج بھی آپ کو جگہ جگہ پر یہ چیز ملے گی اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں دین پر عمل کرنے والوں کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ کی مددیں ایمان والوں کے ساتھ میں، اللہ کی مددیں اسلام پر عمل کرنے والوں کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مدد نہیں کرتے، ظالموں کی مدد نہیں کرتے، اور حق سے ٹکرانے والوں کی کبھی اللہ مدد نہیں کرتے۔ مدد آئے گی ایمان والوں کو، مدد آئے گی حق والوں کو، مدد آئے گی دین پر عمل کرنے والوں کو۔ تو ایمان والوں کے لیے اس بات میں خوشخبری ہے کہ مدد ان کے ساتھ میں ہے،
لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمان والوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں ہر زمانے میں باطل سے ٹکرانا ہے، ہر زمانے میں نیکی کے مقابلے میں گناہ، اچھائی کے مقابلے میں برائی کھڑی رہے گی۔ جو آدمی بھی نیکی کرنا چاہے گا تو اس کو نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ آدمی کو نیکی کرنا گویا آگ کے دریا پر چل کر جانے کے مانند ہو جائے گا۔ اگر ایک دریا ہے، آگ کا دریا ہے، پوری آگ اس کے اندر بھری ہوئی ہے، آدمی کا اس پر چل کر ایک کنارے سے دوسرا کنارہ پار کرنا جتنا مشکل ہے، ایسا ہی فتنوں کے دور میں نیکی پر، دین پر عمل کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بھی کچھ ایسا ہی دور ہے، کیونکہ اس دور کے اندر نیکی کرنے کے راستے بہت کم ہے، گناہوں کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ اس دور کے اندر نیکی کرنے والوں کی مدد بہت کم کی جاتی ہے، برائی کرنے والے اور گناہ کرنے والوں کی مدد زیادہ کی جاتی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھی کم ملیں گے، برے لوگوں کے برے ساتھی بہت زیادہ ملیں گے۔ آج کے اس دور کے اندر دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ فتنے عام ہو چکے ہیں، حالات بگڑ چکے ہیں۔ گزشتہ کئی سو سال سے باطل اس بات کا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیا جائے۔ دراصل اسلام پر گزشتہ 1400 اتنے ایمان والے ہوتے تھے اور ظاہری تیاری کے اعتبار سے وہ اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ مسلمان کم سے کم تعداد میں ہونے کے باوجود ان کے مقابلے میں دشمن لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی جیت نہیں سکتا تھا، گویا ہتھیاروں کی جنگ تھی۔ لیکن باطل نے دیکھا کہ اب ہم مسلمانوں سے میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا میدان بدلنا چاہیے۔ انہوں نے میدان بدلا، ہتھیار کی جنگ کی جگہ پر انہوں نے افکار کی جنگ شروع کر دی۔ افکار کی جنگ کا مطلب سوچ کی جنگ، فکر کی جنگ، خیالات کی جنگ۔ ہتھیار کی جو جنگ ہوتی ہے اس سے آدمی کے جسم کا نقصان ہوتا تھا، لیکن خیالات کی جنگ کے اندر آدمی کے ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ ہتھیار کی جو جنگ ہوتی تھی اس میں آدمی کا نقصان نظر آتا تھا، لیکن خیالات کی جنگ کے اندر آدمی کو نقصان بہت جلد نظر نہیں آتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت جنگ کے میدان کو بدل دیا اور دماغ سے لڑنا انہوں نے شروع کیا۔ اس کے لیے انہوں نے کئی قسم کے راستے اپنائے، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے انہوں نے کئی قسم کے راستے اپنائے، اور ایسے ایسے راستوں کو انہوں نے چنا کہ جس سے مسلمان حق سے ہٹ جائے، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے، مسلمانوں کی دینی وابستگی کے اندر پھیکا پن آ جائے۔ مسلمان نے ننگی عورتوں کو کھڑا کر دیا تاکہ نوجوان صحابہ ننگی عورتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو گوا دے، لیکن صحابہ کرام پکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائی تھی، چنانچہ باطل اپنے اس پلان کے اندر ناکام ہو گیا تھا۔ ایک دور تھا جب مسلمانوں کے اندر 3-4 خوبیاں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کا اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن اور حدیث سے رشتہ مضبوط ہوتا تھا، اور مسلمان نظریات، جو آدمی خیالات کی جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، مسلمان اس کو پریکٹیکل جنگ کے اندر ہرا دیتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر یہ خوبی تھی، اور اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے جو بادشاہ تھے، جو لوگ مسلمانوں کی لیڈرشپ کرتے تھے، وہ لوگ بھی دین میں پکے تھے، سامنے سے آنے والے دشمن کے خیالات کو اچھی طریقے سے جاننے والے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ کوئی برا وقت آنے سے پہلے ہی راستوں کو روک دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں مسلمان اخلاق اور کردار کی بلندی کے اوپر تھے۔ مسلمانوں کا دین صرف ان کی زبانوں پر نہیں تھا
بلکہ ان کے جسموں میں، ان کے اعمال میں، ان کے دن بھر کی مشغولیتوں میں دین تھا۔ جو لوگ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آتے تھے یا مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آتے تھے، وہ لوگ خود مسلمانوں سے متاثر ہو کر خود مسلمان بن جاتے تھے۔ لیکن زمانہ جیسا جیسا آگے بڑھا ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف میں پلاننگ کو بدلا۔ مسلمان متحد تھے تو انہوں نے 8 بڑی بڑی جنگیں مسلمانوں سے لڑی۔ 200 سال تک اسلام اور کفر کے درمیان میں جنگیں ہوتی رہی، اور ہر جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے ایسے سپہ سالار آئے، کبھی نور الدین زنگی، کبھی ان سے پہلے ان کے والد بادشاہ عماد الدین زنگی، اور کبھی ان دونوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اور کبھی مصر کے بادشاہ الملک الخلیل، اور کبھی ترکی کے سلطان بایزید یلدرم، اور کبھی سلطان رکن الدین ظاہر بیبرس۔ یہ وہ کمانڈر تھے اسلامی تاریخ کے جنہوں نے ہر میدان میں سامنے والوں کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا۔ جو بھی ان کے مقابلے میں آتا تھا وہ اس کو زمین چٹا دیتے تھے۔ ایسی 200 سالوں میں 8 بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی۔ جب ان لوگوں نے ان جنگوں کے اندر ناکامی دیکھی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف میں پینترا بدلا۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف میں کچھ ہتھ کنڈے اپنائے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد تھا، یونٹی تھی، مسلمان ایک تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا شروع کیا۔ عام مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے سے پہلے مسلم لیڈروں میں انہوں نے پھوٹ ڈالی۔ پہلے ایک لیڈر دوسرے لیڈر کا رسپیکٹ کرتا تھا، ایک لیڈر ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے علاقے میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، پہلے بادشاہوں کو آپس میں لڑایا۔ حالانکہ یہ واقعہ میرے ذہن میں پہلے سے نہیں تھا، لیکن اب میرے ذہن میں آیا ہے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر 2 مسلمان بادشاہوں نے آپس میں جو ٹکرایا، دنیا کی تاریخ کی جنگوں میں سب سے بڑی جنگ کہا جاتا ہے اسے۔ اب تو اس کی تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے، لیکن کبھی اگر موقع ملے گا تو اس کی پوری تفصیل بتائی جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ آگے زندگی باقی رکھے۔ ترکی کے اندر ایک بادشاہ ہوتے تھے سلطان بایزید یلدرم۔ یلدرم ترکی زبان کے اندر بجلی کو کہتے ہیں۔ ان کا نام وہاں کے لوگوں نے بجلی رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے اندر بجلی کی سی شدت اور بجلی کی سی پہنچ رکھتے تھے۔ کوئی ان کے مقابلے میں جنگ جیتنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اور اسی علاقے کے اندر ہمارا یہ جو ایشیا کا یہ جو ٹکڑا ہے، یہاں ایک مسلمان نیا مسلمان بادشاہ تھا، تیمور لنگ۔ حالانکہ لنگڑا تھا، وہ فارسی زبان میں لنگڑے کو کہتے۔ وہ لنگڑا تھا، لیکن جنگوں کے میدان کے اندر اس سے زیادہ کوئی اور ٹائیگر نہیں تھا۔ گویا ایک شیر تھا، جب میدان جنگ میں اترتا تھا تو کسی کی مجال نہیں تھی اس کو ہرانے کی۔ ہندوستان میں مغلین امپائر گزرا ہے، اکبر بادشاہ، بابر بادشاہ، ہمایوں، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب عالمگیر، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر۔ تو یہ جو خاندان ہے بابر بادشاہ کا، یہ خاندان تیمور لنگ بادشاہ کے خاندان سے۔ تو ایک طرف ہمارے ایشیا کے ایسٹ کے علاقے کے اندر تیمور لنگ، اور دوسری طرف وہاں ترکی کے علاقے کے اندر سلطان بایزید یلدرم۔ بایزید یلدرم جدھر بھی آگے بڑھتا ادھر سامنے والوں کو ہراتے ہوئے، اسلام کے جھنڈے لہراتے ہوئے آگے جاتا، اور یہاں تیمور لنگ جس علاقے کے اندر بھی داخل ہوتا اسلام کے جھنڈے لہراتے۔ لیکن وہ انگریز جو گزشتہ 200 سال سے مسلمانوں کے خلاف میدان ہار رہے تھے، انہوں نے ایک چال چلی اور سب سے پہلے ان 2 بادشاہوں میں انہوں نے پھوٹ ڈال دی، یہاں تک کہ یہ 2 بادشاہ کی آپس میں بڑی جنگ ہوئی۔ دونوں طرف سے لڑنے والے مسلمان تھے، دونوں طرف کے بادشاہ مسلمان، دونوں طرف کی فوجیں مسلمان، اور دونوں طرف مرنے والے بھی مسلمان۔ اور اب یہ دونوں اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، یہ دونوں گدی کے لیے لڑ رہے تھے، یہ دونوں ایک دوسرے کے علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔
یہ دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جنگ تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے جو جنگیں لڑی تھی وہ اسلام کو اونچا دکھانے، کفر کو نیچا دکھانے کی جنگیں تھی، اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں تھی۔ مگر اب یہ دونوں مسلمان بادشاہ کسی کافر کے شاطرانہ دماغ کا شکار ہو چکے تھے، چنانچہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ سلطان بایزید یلدرم ہار گئے، قید کر لیے گئے، یہاں تک کہ ترکی کا وہ مرد ہونہار نوجوان بادشاہ جس نے پورے یورپ کی عیسائی دنیا کو لوہے کے چنے چبوانے پر مجبور کر دیا تھا، وہ قید کے اندر تڑپ تڑپ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی جو سب سے بڑی طاقت تھی، اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے تو آج پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن باطل نے کیا کیا؟ ہتھیار کی جنگ نہیں لڑی، اس نے افکار کی جنگ لڑی، اس نے دماغ کا کارڈ کھیلا، اس نے دماغ کے پتے سامنے ڈالے۔ چنانچہ سب سے پہلے مسلمان بادشاہوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالی، پھر اس کے بعد بادشاہوں کے عقیدے اور بادشاہوں کے ایمان پر انہوں نے مار ماری، اور بادشاہوں کے حرم کے اندر ایسی لڑکیوں کو داخل کیا گیا کہ جن لڑکیوں کے ساتھ بادشاہ عیاشیوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ پھر اب ان کو نہ ایمان کی اہمیت سمجھ میں آنے لگی، نہ عقیدے کی پختگی انہیں سمجھ میں آنے لگی۔ پھر اس کے بعد عام مسلمانوں میں ان لوگوں نے عیاشی اور فحاشی کو عام کر دیا، نوجوانوں کے اندر گانے بجانے کا ماحول، منشیات، نشہ آور چیزوں کا ماحول، اور نوجوانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے انہوں نے صدیوں محنتیں کی اس پر۔ چنانچہ آج اگر آپ کے گھروں میں ٹیلی ویژن موجود ہے یا آپ اسکرین کے فتنے کا شکار ہے، آپ کے جیبوں کے اندر یہ جو موبائل کا جو ڈبہ رکھا ہوا ہے، اگر اس ڈبے میں آپ 24 گھنٹے کی زندگی کے اکثر اوقات گانے سننے میں، موویز دیکھنے میں اگر گزار رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بالکل یہ آنن فانن میں ہو گیا، اس کے لیے بھی 150 سال محنتیں کی گئی۔ 150 سال کی محنتوں پر یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو جو ہوتا تھا وہ ہمارے گھروں میں پہنچایا گیا، اس کے بعد ٹیلی ویژن، ٹی وی ہمارے گھروں میں پہنچائی گئی، پھر اس کے بعد LED کا دور آیا، دنیا اپڈیٹ ہوتے ہوتے آج موبائلوں تک دنیا آ کر پہنچی۔ پہلے ایک گھر کے اندر سارے گھر والوں کا ٹیلی ویژن یا ہوم تھیٹر ہوتا تھا، لیکن اب ہر آدمی کا اپنا اپنا ہوم تھیٹر ہے۔ پہلے گھر کی ٹی وی پر ایک پروگرام لگایا جاتا تھا تو ایک وقت میں گھر کے سارے لوگ ایک ہی پروگرام دیکھ سکتے تھے، لیکن آج ایک گھر کے اندر اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 لوگوں کے ہاتھوں میں الگ الگ موبائل ہے، تو ایک ہی وقت میں 10 لوگ اپنے اپنے من پسند کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا گیا، اسے دل بھلائی کا، ٹائم پاس کا نام دیا گیا، جو دراصل ٹائم پاس نہیں بلکہ ایمان کو پاس کرنے کی حرکتیں تھیں۔ نوجوانوں کو خواہشات کا دل دادا بنا دیا گیا، اور اسلام کی بیسک جو تعلیمات ہے، بنیادی تعلیمات، ان تعلیمات کے انہوں نے اپوزٹ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے اربوں کھربوں ڈالر خرچ کیے، کئی لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے۔ اسلام نے جو ایک چیز بتائی انہوں نے اس کے اپوزٹ لوگوں میں عام کیا۔ اسلام نے داڑھی کی تعلیم دی، انہوں نے داڑھی کی 32 قسم کی فیشن نوجوانوں میں عام کر دیا۔ اسی لیے آج اگر آپ دیکھیں کلمہ پڑھنے والا مسلم نوجوان، اس کے چہرے کے اوپر داڑھی کا جنازہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے اوپر کئی سو سال تک محنت ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلامک کلچر کو بدلا، اسلامک تہذیب کو ڈیمیج کیا، انہوں نے خاندانی نظام کو تہس و نہس کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد تھا تو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا انہوں نے۔ اس کے لیے انہوں نے مذہب کا سہارا لیا، مسلمانوں کو جماعتوں میں بانٹا انہوں نے، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا۔ کچھ جماعتیں ایسی آ گئی مسلمانوں میں جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں تھے، نہیں ہے۔ ایسی جماعتوں کو کروڑوں اربوں ڈالر دے کر باضابطہ فنڈنگ کی گئی ان کی،
ایسا کیا گیا، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے بجٹ منظور کیے گئے۔ کانگریس گورنمنٹ میں حیدرآباد میں، جبکہ سینٹرل گورنمنٹ میں پی چدمبرم ہوم منسٹر ہوا کرتا تھا۔ کانگریس کا ایک مشہور لیڈر ہے پی چدمبرم۔ میں اپنی عینی شہادت آپ کو بتا رہا ہوں، حیدرآباد میں ایک نیا کرکٹ اسٹیڈیم بنایا گیا تھا اپل اسٹیڈیم کے نام سے۔ پہلے لال بہادر اسٹیڈیم تھا بیگم نامپلی پر، لیکن ایک بڑا اسٹیڈیم بنایا گیا اپل اسٹیڈیم کے نام سے۔ وہاں انٹرنیشنل میچ چل رہا تھا انڈیا اور کسی اور ٹیم کا۔ اس میں ہندوستان کا، ہمارے اس ملک کا ہوم منسٹر سادے لباس میں، اس کے ساتھ میں کوئی پولیس والے نہیں، بلکہ اس کے جو بھی باؤنسر وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں سیکورٹی گارڈ کے لوگ، سادے لباس میں وہ میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں آیا۔ اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ، اطراف جتنے لوگ میچ دیکھنے کے لیے آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں اس میں پھیل گئے۔ اور اس میں جو مسلمان تھے، اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، باضابطہ ان کو سوال ہوتا تھا کہ آپ مسلمان ہیں تو کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان دنوں میں ربیع الاول کا مہینہ آنے والا تھا، سفر کا مہینہ چل رہا تھا، اگلے مہینہ ربیع الاول تھا۔ باضابطہ مسلمانوں سے سوال کیا جا رہا تھا کہ ربیع الاول میں آپ لوگ جلوس نکالتے یا نہیں نکالتے، جھنڈے لگاتے یا نہیں لگاتے، نعرے لگاتے یا نہیں لگاتے۔ پھر انہی دنوں میں باضابطہ امریکن کانگریس کے اندر، امریکن پارلیمنٹ میں ایک بجٹ $7 بلین کا بجٹ منظور ہوا تھا۔ وہ بجٹ کیا تھا؟ ساری دنیا میں مذہب کے نام پر خرچ کرنے کا بجٹ تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا کٹر دشمن یہ امریکہ، یہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کے لیے بجٹ کیوں منظور کر رہا اور مذہب کے لوگوں کے لیے بجٹ کیوں منظور کر رہا؟ چنانچہ باضابطہ بعد میں یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی کہ حیدرآباد کے اندر وہ ربیع الاول کا مہینہ ایسا تھا جس میں گلی گلی میں جھنڈے لگے، ادھر ہرے جھنڈے اور ادھر زعفرانی جھنڈے، ادھر ربیع الاول کا جلوس تو ادھر کسی اور ماتا کا جلوس۔ اور حد تو یہاں تک ہو گئی تھی کہ شدت اتنی آ گئی ان دنوں میں حیدرآبادی مسلمانوں میں کہ یہ لوگ جو ربیع الاول کے نام پر، حضور کی بارافات کے نام پر جو دعوت منا رہے تھے، اگر وہاں سے بیچارہ کوئی بھولا بھالا تبلیغی گزر جاتا، کوئی عالم دین گزر جاتا، اگر وہ ان کی دعوت نہیں کھاتا تو مار کھا کے جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوا کچھ علاقوں میں۔ ایک بڑے مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک علاقے سے میں گزر رہا تھا، وہاں جلوس جا رہا تھا، دعوت چل رہی تھی، انہوں نے مجھے پکڑ کر بٹھایا، کھانا کھا لو، اور حالت کچھ ایسا سچویشن بن گیا تھا کہ اگر میں کھانا نہیں کھاتا تو جوتے کھانے کی نوبت آ گئی تھی۔ یہ باضابطہ پلاننگ سے کیا گیا مسلمانوں کو جماعتوں میں بانٹنے کے لیے، مسلمانوں کی وحدت کو، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے جماعتوں میں بانٹا گیا ہم لوگوں کو، تاکہ ہم لوگوں کے دل آپس میں ملے ہوئے نہ رہے۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں جتنی جماعتیں ہیں، ایک جماعت والا دوسرے جماعت والے کو کھلے دل کے ساتھ ملنے تیار نہیں، اس کے جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ فلاں جماعت کی مسجد۔ حیدرآباد میں نے اپنی زندگی کے 14 قیمتی سال گزارے، مجھے حیدرآباد کی آج بھی وہ مسجدیں معلوم ہیں، تبلیغی جماعت آ گئی پوری مسجد کو دھویا گیا تھا۔ مسلمان ہے، نبی کا نام لینے والا ہے، خدا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ آپ کی مسجد میں آ گیا تو آپ پوری مسجد کو دھو رہے ہیں؟ کیا سمجھ رکھا آپ نے اسے؟ کیا آپ کی نظروں میں وہ مسلمان نہیں؟ مسلمانوں میں بعض جماعتیں ایسی ہیں، ایک آدھ جماعت جن کا کام ہی دوسرے لوگوں کو کافر 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 بولنا ہے۔ یہ جماعت لگی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کو دیندار بنانے کی محنتوں میں، فکروں میں، مگر ان کا کام ہے ان کو کافر بنانے کا، ان کو گالی گلوچ کرنے کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کیا بولا جاتا ہے تبلیغ والوں کو؟ پکوڑے۔ اب یہ پتہ نہیں یہ کون سے پکوڑے ہیں، یہ کوئی جماعت والوں کو، کوئی دیوبند کے ماننے والوں کو پکوڑے کہتا ہے، کوئی بھگوڑے کہتا ہے، کوئی 6 نمبری کہتا ہے۔ 6 نمبر ہے نا، 6 نمبری،
یہ مسلمان ہیں یہ جو اپنے بھائیوں کو تانے کستے ہیں. ایسا بانٹا گیا باضابطہ پلاننگ کے تحت، ایسا توڑا گیا مسلمانوں کو، مذہب کے نام پر مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا. لہذا آج خیالات بکھرے ہوئے ہیں، جذبات بکھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک کا قبرستان ہے تو دوسری جماعت کے آدمی کو قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا جا رہا. ارے حد تو یہ ہو گئی کہ مسلمانوں میں ایک ایسی بھی جماعت ہے آپ کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، جب یہ لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ کے اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے تک نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ، ان کو تک کافر کہتے ہیں. یہ حالت ہو گئی. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مسلمانوں کو ایسا بانٹا گیا، ایسا کاٹا گیا، مذہب کا سہارا لیا گیا، قادیانیوں کو کھڑا کیا گیا. اس نے کھڑے ہو کر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو چند مسلمانوں کو کافر بنا کر، مرتد بنا کر ان کے ساتھ شامل کر دیا گیا، ان کی فنڈنگ کی گئی. اور اس وقت مہدی کے نام پر، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر شکیل بن حنیف کو کھڑا کیا گیا، گوہر شاہیوں کو کھڑا کیا گیا، سوشل میڈیا کا بھرپور سہارا لیا گیا. ایسے ایسے نام نہاد اسکالرز کو فنڈنگ کر کر سوشل میڈیا کی دنیا میں ان کو ہیرو بنایا گیا کہ آج مسلمان اپنے محلے کی مسجد کے برحق عالم دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی دنیا سے دین سیکھنے کے لیے چل پڑا ہے. اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ میں جس سے دین سیکھ رہا ہوں وہ دین کے نام پر مجھے بے دین بنا رہا ہے، وہ میرے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. نہیں سمجھ رہی ہماری قوم. بچے کچے مسلم نوجوانوں کو خواہشات کا دلدادہ بنا دیا. ہم لوگ مادیت پرست ہو گئے، ایمان ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، اور مادیت کی بھری دنیا کے ہم اتنے دلدادہ ہو گئے اور ہم اس کے اتنے عاشق ہو گئے کہ علامہ اقبال کو کہنا پڑا تھا، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش. علامہ اقبال نے ان سارے حالات کو دیکھ کر اپنے اشعار میں اس کی حقیقت کو بیان کیا تھا. دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. مشنریز کا دیوانہ بنایا گیا، ٹیکنالوجی کا دیوانہ بنایا گیا، لوگوں کو آرام طلب بنایا گیا، سکون طلب بنایا گیا، کاہل اور سست بنایا گیا مشنریوں کے ذریعے سے، ٹیکنالوجیوں کے ذریعے سے. نوجوانوں کو گانے بجانے کا اسلام عورتوں کے لیے پردے کی سوچ دیتا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورتوں کو اسلام پردے کی تعلیم دیتا ہے، گھروں میں بٹھا کر رکھتا ہے. انہوں نے اسلام کے پردے کی تعلیم کو ٹارگٹ کیا اور عورت کو بے حیا بنا کر عورت کو چیئر گرل اور ماڈل گرل بنا دیا، مارکیٹ میں لا کر رسوا کیا اس کو. عورتوں کو کاؤنٹروں کی زینت بنا دیا، کمپنیوں کی زینت بنا دیا. آپ دیکھیں، آپ فیس بک پر چلے جائے، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر چلے جائے، یوٹیوب پر چلے جائے، آپ جہاں بھی جائیں گے، جو سائٹ بھی اوپن کریں گے، آپ کو سامنے برہنہ ننگی نوجوان لڑکیوں کی تصویریں دکھے گی. کیوں؟ آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے. یہ بدنظری اتنی بری بلا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس. ایک بری نظر، میرے نبی نے فرمایا کہ ابلیس کا زہر آلود خنجر ہے. اگر ایک چاقو کو زہر میں ڈبو کر آپ کسی پر وار کر دیں، امیڈیٹ اٹیک ہو جائے گا اس کے اوپر. ایک تو چاقو زخمی کرے گا، دوسرا اس کا زہر اس کے جسم میں آر پار ہو جائے گا اور آدمی منٹوں میں ڈھیر ہو جائے گا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو نظر ہے نا، جو کسی غیر عورت کے اوپر پڑتی ہے، یہ نظر اتنی زہر آلود ہے کہ یہ سیکنڈوں میں انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے.
سمجھ میں آنے کے لیے کسی اللہ والے نے یہاں تک بتایا تھا کہ ایک آدمی 40 سال تک کونے میں بیٹھ کر اللہ 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 کر رہا، قرآن پڑھ رہا، ذکر کر رہا، دعائیں کر رہا، 40 سال تک۔ اندازہ کرو کہ اس کے دل میں اللہ کی کیسی محبت ہوگی، اب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کیسا تعلق ہوگا۔ لیکن فرمایا ایسا 40 سال اللہ اللہ کر کر نورانیت کو اپنے اندر جذب کرنے والا اگر کسی غیر عورت پر نظر ڈالے گا تو 40 سال کی برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ جائیے کسی بھی سائٹ کے اوپر چلے جائیے، آپ کو وہی ننگی ننگی تصویریں سامنے آئے گی۔ پلاننگ کے تحت کئی سو سال کی محنتوں کے بعد صرف نوجوانوں کو خواہشات کا دل دادا بنانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے ہرانا ہو تو اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی عام کر دو، اس قوم کے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دو، اس قوم کے نوجوانوں کے اندر غیر عورتوں کی جستجو اور محبت پیدا کر دو۔ پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ اس کے لیے پہلے کیا ہوتا تھا، اسلام نے بچیوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم کے لیے الگ الگ نظام رکھا، کو ایجوکیشن کو لایا گیا اس کے لیے کہ بچے اور بچیاں ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر تعلیم لیں گی۔ ایک پلاننگ کے تحت ہوا، ایسا نہیں ہے کوئی رات میں خیال آیا صبح میں آ کر اس کا امپلیمنٹیشن ہو گیا، نہیں۔ آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے دین کو، آپ کے اللہ کی ذات سے، اس کے نبی کے ذات سے تعلق کے ختم کرنے کو صدیوں مشورے ہوئے، اس کے اوپر محنتیں ہوئی، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے گئے اس کے اوپر، تب جا کر ہمارا مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ایمان والے کم ہی ملیں گے، اللہ کی ذات کے اوپر پختہ یقین رکھنے والے، کامل عقیدہ رکھنے والے کم ہی ملیں گے۔ کیوں؟ نوجوانوں میں بے حیائی کو عام کیا گیا، نوجوانوں کو ڈرگس کا عادی بنایا گیا، ڈرگس مافیا کو باضابطہ پلاننگ کے تحت عام کیا گیا۔ اگر یہ حکومت ڈرگس مافیا کو ختم کرنا چاہے تو آپ مجھے بتائیے کون باقی رہ سکتا ہے؟ ایک پلاننگ کے تحت ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت کو کم کرنے کی پلاننگیں کی گئی، شکوک اور شبہات کو جنم دیا گیا۔ مسلمانوں کو کبھی یہ کہا گیا کہ جو خدا نظر نہیں آتا تم اسے اپنا خدا کیسا مانتے ہو؟ اب ہمارا نوجوان شک میں پڑ گیا کہ واقعی جو نظر نہیں آتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی حیدرآباد میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان کے سامنے معراج کا واقعہ بتایا گیا کہ معراج میں ہمارے نبی 7 آسمانوں پر گئے، جنت جہنم کو انہوں نے دیکھا، صریف اقلام کو دیکھا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، پھر واپس آئے۔ تو آپ کو معلوم ہے مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا وہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اکیلے بول دیے تو مان لینا، کیا نہیں مانتے ہم؟ یعنی اس طریقے سے مسلم ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات کو پیدا کیا گیا، ان کے دلوں میں نبی کی عظمت کو کم کیا گیا، نبی کو کرٹیسائز کیا گیا، نبی کے کردار کو مجروح بنا کر پیش کیا گیا۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ تمہارے نبی کی 11 بیویاں تھیں، انہیں یہ بتایا گیا کہ تمہارے نبی نے 6 سال کی عورت سے شادی کی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، آج اس ملک کی جو اکثریت جس کو خدا مانتی ہے، انہوں نے بھی جس عورت سے شادی کی تھی وہ 6 سال کی تھی وہ، مگر ہمارے نبی نے 6 سال کی عورت سے نکاح تو کیا تھا لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ مگر اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا، آپ کے نبی کے کردار کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس پر بات ہوگی۔ یہ کہا جائے گا کہ نبی کو 11 بیویاں تھیں، اتنی شادیاں کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن کبھی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ایران کے اس بادشاہ کی 9000 بیویاں تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو 9000 راتیں سونا نصیب نہیں ہوا تو اس نے 9000 شادیاں کیوں کی، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا۔ مقصد ہے آپ کے دلوں میں آپ کے نبی کی عظمت کو کم کرنا۔ کبھی قرآن کو پھاٹا جائے گا، جلایا جائے گا، ابھی سوڈان میں ہوا نا واقعہ، کبھی آپ کے نبی کی شان میں کارٹون بنائے جائیں گے، کبھی ایسے 2 کوڑی کے اسکالرز کو لا کر بٹھایا جائے گا، وہ سوشل میڈیا پر آ کر صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرے گا، صحابہ کرام کو برا بھلا بولے گا۔ ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کر میڈیا کے ذریعے سے پیش کیا جائے گا۔
تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی عظمت کم ہو جائے، مسلمانوں کا دین سے رشتہ کمزور پڑ جائے، فرشتوں کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں گے، یہ بتایا جائے گا کہ دنیا کی زندگی بس یہی ہے، آؤ کھاؤ جاؤ، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، آخرت کی زندگی کا تصور ختم۔ اس کے لیے کئی سو سال سے محنتیں ہو رہی، اور آپ حیرت کریں گے اس میں ان کی محنتوں کا ایک حصہ، ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو ان کی مادری زبان سے دور کر دیا جائے۔ آپ کی مادری زبان اردو ہے نا، سازش کے تحت آپ کو اردو سے دور کر دیا گیا۔ جتنے اردو میڈیم اسکولز چلتے تھے تالے لگ گئے اس پر، عمارتیں فنا ہو گئی۔ نظاموں کے زمانے میں باضابطہ، بلکہ آج سے 20-30 سال پہلے تک اچھا ایجوکیشن دیا جاتا تھا وہاں پر، وہیں پر پڑھ کے نکلنے والوں کو سرکاری نوکریاں ملتی تھی۔ جتنے بوڑھے لوگ ہیں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نان مسلم بھی اگر کوئی بوڑھے ہیں جائیے، وہ بھی اچھی اردو جاننے والے۔ آپ کے اس علاقے کے MLA تھے کروٹلے کے رتناگر راؤ صاحب، میں ان کے پاس گیا، اتنی بہترین اردو لکھتے تھے وہ، میری ریٹنگ نہیں ہے اتنی اچھی، 35 سال ہو گئے اردو لکھتے پڑھتے۔ تو ان لوگوں کو باضابطہ اردو میں، فارسی میں ایجوکیشن دیا جاتا تھا۔ آج مسلمان تو مسلمان، بہت سارے علماء کو بھی فارسی نہیں آتی۔ ایک واقعہ سنا کر آپ کو مسئلے کی سنجیدگی بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے ترکی کے اندر، وہاں پر عثمانین امپائر ہوا کرتا تھا، خلافت عثمانیہ۔ ترکی کے اندر چند اوباش قسم کے نوجوانوں کو کھڑا کر کر حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ تو وہ جو نئی نئی گورنمنٹ بنی ترکی میں، اس گورنمنٹ نے آتے ہی کیا کام کیا معلوم ہے؟ اس نے اپنی لینگویج کو بدل دیا۔ اس نے اپنی لینگویج کے جو اسٹائل ہوتا ہے، رائٹنگ اسٹائل، لکھنے کا انداز، اس کو بدل دیا۔ 100 سال کا عرصہ ہوا۔ ترکی کے اندر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ 800 سال کی حکومت میں اسلامک لٹریچر جو لاکھوں کروڑوں کتابوں کی تعداد میں موجود تھا، آج بھی وہاں کی لائبریریوں میں وہ موجود ہے، لیکن رائٹنگ اسٹائل کو بدل دیا گیا۔ آج 100 سال گزرنے کے بعد پورے ترکی کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو وہ اسلام کے لٹریچر کو پڑھ سکے، یعنی پورا لٹریچر بیٹھے جگہ ضائع ہو گیا۔ وہی سازش یہاں کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں انگلش میڈیم کے رجحان کو عام کیا جائے، اس لیے مسلمانوں کے گھروں کا بچہ انگلش، ہمارا بچہ اردو نہیں پڑھے گا، ہمارا بچہ عربی نہیں پڑھے گا، ہمارا بچہ فارسی نہیں پڑھے گا، تو وہ اسلامک لٹریچر کیسے پڑھے گا بتائیے آپ؟ اور انگلش لینگویج میں اسلامک لٹریچر کو کنورٹ کرنے کے لیے پھر 1300 سال محنت کرنا پڑے گا۔ یہاں جو اسلامک لٹریچر لائبریریوں میں موجود ہے وہ 1300 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سازش کی گئی، یہ پلان کیا گیا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مادری زبان سکھائے۔ انگلش کے لیے آپ دن بھر اپنے بچے کو اسکول میں تو رکھتے ہو، بچہ آنے کے بعد پھر وہی انگلش کے لیے آپ بچے کو ٹیوشن میں بھیج دیتے ہو۔ ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ روزانہ کم از کم اردو کا ٹیوشن لے، 1 گھنٹہ کم سے کم۔ ہر بچہ ہمارے گھر کا اردو پڑھنے والا بنے، تاکہ لاکھوں کی تعداد میں علماء نے جو کتابیں لکھی، آگے چل کر ہمارا بچہ وہ اردو کتابیں پڑھ کر دین کو سیکھ سکے۔ اگر وہ صرف انگلش ہی پڑھے گا، نہیں سیکھ سکے گا دین کو۔ پھر جیسا جیسا بچوں کی عمر بڑھے گی، علماء سے کانٹیکٹ کر کر اپنے بچوں کو فارسی زبان پڑھانا چاہیے، اپنے بچوں کو عربی زبان۔ عربی اس وقت پوری دنیا کی دوسری سیکنڈ انٹرنیشنل لینگویج ہے عربی زبان۔ 58 ملکوں کے اندر عربی زبان بولی جاتی ہے۔ 30-38 ملکوں کی گورنمنٹ لینگویج ہے عربی زبان۔ وہاں پورا ورک عربی لینگویج میں ہوتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھائیں گے تو ہمارا لٹریچر ضائع ہو جائے گا، نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ باطل نے مسلمانوں سے ہتھیار کی جنگ کی، ہر میدان میں ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے افکار کی جنگ لڑی، اور اس جنگ میں انہوں نے ہر محاذ پر مسلمانوں کو ناکام بنایا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو باشعور ہونے کی ضرورت ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے عمل کو بچانے کے لیے، اور قیامت تک آنے والی اپنی نسلوں میں دین کو منتقل کرنے کے لیے۔ اگر آج کے ماں باپ سیریس نہیں ہوں گے اس مسئلے کو لے کر، تو آئندہ آگے چل کر ہماری اولاد
ہمارے اوپر کم از کم فاتحہ تو نہیں پڑے گی، گالی گلوچ ضرور دے گی، وہ ہمارے اوپر فاتحہ نہیں پڑے گی، ایصال ثواب نہیں کرے گی، وہ یہ کہے گی کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں وہ تعلیم دیتے تو آج ہم ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔